وعلیکم سدرا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک سدرا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بیسکلی میرا نا کوشچن یہ تھا کہ میں نا اپنی سسٹر کے ریگارڈنگ آپ کو کال کی ہے۔ جی جی۔ پچھلی ان کی نا شادی کو نا 4 سال ہو گئے ہیں، وہ کنسیو نہیں کر پا رہی۔ اس کی وجہ سے نا کافی ایشوز انہیں فیس کرنے پڑے ہیں فیملیز میں، ان کے سسرال میں، کہ کنسیو نہیں کریں گی تو ان کے ہسبینڈ میرج کر لیں گے، سیکنڈ میرج۔ تو اسی ریگارڈنگ مجھے پوچھنا تھا ان سے کیا۔ ٹھیک ہے، وی گاٹ یور کوسچن سدرا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جواب دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے تو ان کے سوال کے جواب کی طرف میں آؤں۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح 2 برس پہلے ہم نے رمضان میں یہاں اس طرح کا ایک سوال آیا تھا، ہم نے بیان کیا تھا قرآن مجید کو، جیسے کہ علامہ ضامن عباس زیدی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آیات کو حوائج وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، پرائمری جو آپ کی چیز ہونی چاہیے معرفت خدا ہونی چاہیے۔ آپ اس میں واقعات کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت سارہ علیہ السلام کو کبیر السن ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام جیسے نبی اور بیٹے عطا کیے۔ تو آپ پہلے تو اس بات کی طرف مطمئن رہیں کہ قدرت کار فرما حتماً مقضیہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ آپ دیگر اسباب کی طرف متوجہ ضرور ہوں، لیکن اس کے بعد آپ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اچھا یہ والی جو نا، یہ میں سے دھمکی کہوں گا، پتہ نہیں کیا کہوں گا، فوراً صاحب ہم دوسرا، اگر خداوند متعال نے آپ کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے، آپ 4 بھی کر لیں، خدا نخواستہ، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کسی کے لیے، لیکن یہ والا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق مطلق ہے، وہ جب اپنی قدرت چاہے گا آپ کو عطا کرے گا۔ تو اسباب پہ بھی نگاہ رکھیں اور اس کی قدرت پہ بھی نگاہ رکھیں۔ سورہ رحمان پہ خوبصورت بات ہو رہی ہے، اور ایک عجیب بار بار جیسے مفتی نور رحمانی صاحب نے بیان کیا، ایک تاثیر، ایک سحر، ایک خوشبو واقعہ محسوس کی جا رہی ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں ہے کہ من قرأ سورۃ الرحمن فقد ادا شکر ما انعم اللہ علیہ، جس نے سورۃ الرحمن کو پڑھا اس نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو اللہ نے بندے پہ اتاری ہیں، تمام نعمتوں کا۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیے آج ماہ رجب ہے جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، جی تمام کا سورہ رحمان پڑھنے سے شکر اس نے ادا کر دیا۔ ماہ رجب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک دعا ہماری کتابوں میں ہے کہ روزانہ نماز کے بعد پڑھے، اس کا پہلا جملہ بڑا پیارا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ پروردگار جس سے میں ہر قسم کی بھلائی کی توقع اور امید رکھ سکتا ہوں۔ مجھے بتائیے کائنات میں کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ ہر کام کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ سرکاری آدمی صاحب سرکاری توقع رکھیں گے، ڈاکٹر صاحب میڈیکل کی توقع رکھیں گے، کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جس سے ہر توقع رکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کا اگلا جملہ، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ پروردگار جو تھوڑے میں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ مجھے کوئی سمجھائے دنیا کا بہت بڑا ریاضی پڑھنے والا کہ 10 میں سے 5 دینا تو سمجھ میں آتا ہے، 5 میں سے 10 کون دے سکتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ قلیل میں سے کثیر دینا اسی کا کارنامہ قدرت ہے۔ وہ اس عنوان سے ہوگا کہ جب آپ نعمتوں کا شکر کریں گے، تو آیت قرآن میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمتوں کا شکر کرو گے تو ڈبل ہو جائے گا۔ ہوگا تمہارے پاس وہی 80 گز کا گھر، ہوگی وہی موٹر بائک، لیکن لطف میں تم اس میں بنگلور اور گاڑی والا رہو گا کیونکہ تم شکر ادا کر رہے ہو۔ کوشش کریں، سورہ رحمان کا پیغام یہ بھی ہے کہ شکوے کی طرف نہ جائیں، شکر کی طرف جائیں، اور اتفاق یہ کہ دونوں آتے شین سے ہی ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ شین سے شکوہ لینا ہے یا شین سے شکر لینا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ نور بھائی آپ ویسے بتانا چاہیں گے کہ جیسے گرو نے کہا، کیونکہ دیکھیے یہ تو ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی بیٹے کے لیے پھر ایک اور شادی کر لو، اگر کوئی اولاد نہ ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اولاد کے لیے ایک اور شادی کر لو۔ مطلب ہر چیز میں عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی میڈیکلی اس کی کوئی پرابلم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بحیثیت طبیب ایک میں بات یہاں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خواتین میں ہی کچھ خرابی کے معاملات ہوں، مردوں میں بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو دونوں کو چاہیے اگر اولاد کا معاملہ ہے تو اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور جہاں کمی بیشی ہے وہ اچھے اطباء یا ڈاکٹر سے ادویات کو لیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یا باری یا مصور یا باری یا مصور کی کثرت کرتے رہیں، اور چلتے اٹھتے بیٹھتے یا حی یا قیوم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں۔ تو حی مطلب زندہ، قیوم مطلب قائم رہنے والا۔ اسی طرح وہ بہت ساری بہنیں کہ جن کا بار بار مسکیریج ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھی یا حی یا قیوم کی کثرت کرتی رہیں گی 9 مہینے تک، تو ان کا حمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے میں وہ جان بھی رکھے گا قیوم، اور اس کو قائم بھی رکھے گا۔ اسی طرح آ جائیں کہ وہ لوگ جو انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ اس قوم کے اندر اور الجھایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس لائن میں لگ جائیں یا اس لائن میں لگ جائیں، جہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس قرآن کے یہ
یعنی کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، حسن صوت ہو گیا، حسن الفاظ ہو گیا، اسی طرح اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور با معنی پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو جس طرح میرے بھائی جواد نے بات کی تھی، تو ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. جب اللہ آپ سے بار بار بات کرے گا کہ دیکھو نا، یہ پیڑ بھی، درخت بھی ہم نے بنائے، اس کے پھل بھی ہم نے بنائے، یہ گیہوں بھی ہم نے بنایا ہے، یہ پہاڑ بھی ہم نے بنائے، تو سر تو اٹھاؤ. والسماء رفعها، کہ دیکھو نا بغیر ستون کے بنا دیا. جب یہ درخت نہیں گر سکتا، یہ آسمان نہیں گر سکتا، تو زمانہ کیسے تجھے ذلیل کر دے گا؟ زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو، عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب اگر نگہباں ہے تو میرا. تو یہ جو دل میں اطمینان قلب آئے گی نا، تو پھر آپ انزائٹی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ اسٹیٹس کی طرف نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں نا وہ کیسا خالق اور مالک ہے کہ 25 ارب سال یا 30 ارب سال، یہ جو سائنس بتاتی ہے، یہ کائنات بنے ہوئے ہیں، مگر سورج اپنے ہی مدار میں ہے، چاند اپنے ہی مدار میں ہے، ستارے کی روشنی ویسا ہی ہے، سورج کی روشنی ویسا ہی ہے، چاند کی روشنی ویسا ہی ہے، درختوں کا نظام ویسا ہی ہے، دریا کی روانی ویسا ہی ہے، پھولوں کی خوشبو ویسا ہی ہے. تو انسان کیوں نہیں دیکھتا؟ جب اللہ سبحانہ ہوا تھا. اچھا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، ایسا ہے نہیں. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے جڑ جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہر زمانہ آپ کے لیے ہوگا. بالکل. پھر آپ کے لیے عروج ہی عروج ہوگا. ہاں، یہ کہ آپ میں تکبر نہ آئے، آپ میں غرور نہ آئے، آپ جھکنے والے ہو جائیں. وہ پھل، وہ درخت جو پھلوں سے جھک جاتا ہے، ہوا کتنی بھی تیز آئے اس کو اکھاڑ کے پھینکتا نہیں ہے. اور جو درخت تنا رہتا ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے، ہلکی سی ہوا میں جڑ سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو جب آپ یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار پڑھیں گے، اٹ میکس یو ہمبل. یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہمبل رہنا، بنا نفسیاتی بیماری لوگوں کو اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے نا، کیونکہ لٹرلی آپ کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہتے ہی نہیں ہیں. فرزانہ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے میاں چنو سے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک فرزانہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. آپ سے یہ امید کرنا کہ اتنا اچھا پروگرام جو آپ چلاتی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہم لوگوں کو گھر بیٹھے آپ سے یہ معلومات ملتی ہیں. اور دوسرا، اتنا اچھا پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ہر جمعے مجھے انتظار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص موضوع ہوگا جس میں میں ٹاپک سنتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے میرے بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے. تو مجھے تھوڑی سی یہ بتائیں کہ جو ہے نا گھر میں پریشانی سی ہر ٹائم رہتی ہے. میں نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں، لیکن ایک پریشانی ہے. میں یعنی مالی حالات کے طور پہ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی آیت ہے جو میں پڑھوں. اور یہ جو پریشانی ہے نا گھر میں ہر ٹائم رہتی ہے، لیکن حالانکہ بچے بھی میرے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے، میرے میاں بھی 5 وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ نا. اچھا، تو ایسی کیا بات ہے جو میں کروں کہ وہ نا گھر میں برکت، بے برکتی سی پتہ نہیں کیوں ہے. اس حوالے سے میرے بھائی کچھ مجھے بتائیں، جو کہ مجھے آج کافی دیر کے بعد موقع ملا ہے کہ میں یہ بات ان سے پوچھ سکوں، میری کال نہیں ملتی. اچھا تو میں ہر جمعے کو یہ پروگرام دیکھتی ہوں، تو آپ لوگوں کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ بتا دیں. بہت شکریہ. اچھا فرزانہ جی، کیونکہ ہم نے ابھی بھی شو میں پہلے اس پہ بات کی ہے کہ جو گھر میں بے برکتی بہت ہوتی، تو کہاں پہ جیسے اسپیشلی بتائیے کہ اگر آپ صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھیں جائے تو بہت اچھا، لیکن دن میں لازمی ایک دفعہ تو آپ ضرور پڑھیں. اچھا، مجھے ان کا بہن کا بھی جواب بھی دیجیے گا، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا جو میرا اپنا سوال بھی ہے کہ ہم جب اپنے کسی پیاروں کو بخشتے ہیں اور قبروں پہ جا کے اسپیشلی پڑھنا، ان جیسے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، یہ کیسے؟ کیونکہ ہم نے یاسین کے بارے میں تو سنا ہے کہ آپ جائیں قبروں پہ جائیں، فاتحہ کبیر پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، لیکن سورہ رحمان کا پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے جو آپ نے پوچھا پہلے کے جواب دیا جائے، نہیں جو ان کا، ہاں کالرز پہلے ہم سے. ہاں دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں مسائل کے شکار ہوتے ہیں فوراً ہم دعا اور دم کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بیسک پرابلم کہاں ہے. کسی بھی صاحب عرفان سے جو ان کے علاقے میں کوئی بھی ہو، اس کے پاس پہلے جا کے مرض کو تشخیص کریں نا کہ یہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. ادھر روح بطن مادر میں منتقل ہوتی ہے، ادھر سینہ مادر میں غذا کا اہتمام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو خدا نے جب وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ خدا اپنے وعدے سے پھر جائے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو کچھ وہ وجوہات کہ جس وجہ جو رکاوٹ بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سامنے جو ہے
یہ بس میرے سامنے میرے ہاتھ میں آ جائے گی. چیز ہے میرے ہاتھ میں آ کیوں نہیں رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز درمیان میں ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے. پہلے کسی صاحب رحمان سے یہ معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تو دوا اثر نہیں کرے گی. جتنی دعائیں ہوں، جتنی سوریں ہوں، نتیجہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو کم سے کم اس کو یہ معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر بھی نمازی ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک، سب سے اپنی جگہ رہا. آیا یہ کہ ترتیب کیا ہے دن بھر کے اعمال کی، اس کو لحاظ رکھیں. صدقات اس کو فراموش نہ کریں. ہمارے یہاں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ دور آپ نے تو 1 کلو آٹے کا صدقہ بتا دیا، ہر ہفتے کو ہمارے پہ کھانے کو نہیں ہے آپ کے. دیکھیے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے. آپ خدا کی رضا کے لیے اس کے بندوں کے کو رزق دے رہے ہیں، تو خدا اتنا قابل تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی آپ خدا کی رضا کے لیے صدقہ نکال رہے ہیں تو خدا قابل ہو جائے گا. صدقات تمام تر بیماریوں کا، تمام تر مصیبتوں کا اس سے بہترین کوئی عمل ہے ہی نہیں. تو صدقات کی زندگی میں اپنی عادت ڈالیں. صدقہ کے لیے پابندی نہیں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. 1 پیسہ ہے خدا کی رضا کے لیے وہ نکال دیجئے. جو کچھ بھی استطاعت ہے وہ نکال دیجئے. کچھ بھی نہیں ہے تو تلاوت قرآن کریم کرنے کے بعد اپنے مردوں کو بخش دیجئے. اہل بیت کے تصدق سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ان کو ہدیہ کیجئے. ائمہ کو، اہل بیت کو تو ہدیہ کیا جائے گا، اپنے مرحومین کو بخشا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سورہ یاسین کی تو ظاہر ہے اپنے مقام قرآن کریم میں، سورہ رحمان اور سورہ یاسین، سورہ مزمل، ٹھیک ہے، 4 قل، اور سورہ قدر. ٹھیک ہے. یہ کچھ سورہ مخصوص ہیں آداب قبرستان میں. جب قبر پہ جائیں، قبر پہ حاضری دیں اپنے پیاروں کی، انہی کی کرنا چاہیے. اچھا، ہم یک طرفہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، مردے کو، اپنے مرنے والے کو کے لیے کچھ پڑھتے ہیں. جب ہم ہدیہ میت کرتے ہیں نا، اس میں دوہرا اجر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. دوہرا اجر کیا ہے؟ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو تو جو اجر ملے گا سو ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو مجھے ملنے والا ہے اس کو مجھے اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جتنا اجر اس کو ملنے والا ہے اتنا ہی اجر اس سے زیادہ، شاید اس سے زیادہ مجھے مل جائے. اس لیے کہ جب میں اپنے والدین کی، بھائی بہن کی، دوست کی، کسی بزرگ کی، کسی عارف کی قبر پر اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں، ایک جملہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں یاد رکھا ہے، اے اللہ اس کی دنیا کی مشکلات اس کے لیے آسان کر دے. صحیح. مجھے چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں میں جائے گا.